توشہ-خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم۔ عدالت نے کہا بانی پی ٹی آئی ٹرائل کا حصہ بنے ورنہ ضمانت کا آرڈر واپس ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ابھی کوئی امکان نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں ضمانت نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ-خانہ 2 کیس بھی منطقی انجام کو پہنچنا ہے۔ توشہ-خانہ 2 کیس میں بہت سے شواہد موجود ہیں، ابھی ٹرائل چل رہا ہے۔ عدالت نے ضمانت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرائل میں پیشی ضروری ہے۔ بشرا بی بی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مقدمات عدالتوں میں ہیں، سیاسی انتقام کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بات حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے، ان کی کوشش ہے کہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا جائے۔ یہ ہر موقع پر انتشار پھیلاتے ہیں تو یہ کیسے تعین ہوگا کہ یہ پرامن احتجاج چاہتے ہیں؟ اسلام آباد کا آخری کیس تھا جس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو گئی۔ لاہور کے کسی مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی کسٹڈی نہیں ہے۔ وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کل تک بات آگے بڑھی تو جشن منائیں گے ورنہ احتجاج کریں گے۔ جس کے پاس طاقت ہے اور جو حتمی فیصلے کر سکتا ہے اس سے مذاکرات ہوں گے۔ اگر بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور نے مذاکرات کی اجازت مانگی ہے تو ظاہر ہے انہیں کوئی پیشکش ہوئی ہے، مفروضے پر تو اجازت نہیں مانگیں گے۔ بانی نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، مذاکرات ہمارے مطالبات پر ہوں گے۔ ماہر قانون شہباز کھوسا کہتے ہیں توشہ-خانہ 2 جعلی کیس تھا، تحائف قانون کے مطابق لیے گئے، تحائف توشہ-خانہ میں رکھوانا وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات سیاسی بنیاد پر درج ہیں، وہ تمام مقدمات میں رہا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج کیسز کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاف پنجاب میں 54 کیسز درج ہیں، لاہور میں 21، راولپنڈی ڈویژن میں 19، فیصل آباد 5، گجرانوالہ 1، شیخوپورہ 7 اور سرگودا ڈویژن میں 1 مقدمہ درج ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ ذرائع نے بتایا علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے 2 گھنٹے ملاقات جاری رہی۔ بنوں میں خارجیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، خودکش حملے میں 12 اہلکار شہید، شہداء میں سیکورٹی فورسز کے 10 جوان اور ایف سی کے 2 اہلکار شامل۔ مالی خیل کے علاقے میں چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی عمارت سے ٹکرائی۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ شہداء کی نماز جنازہ بنوں گیرزن میں ادا، کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری حکام، سول انتظامیہ اور فوجی جوانوں نے شرکت کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنوں میں چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت۔ شہداء کو خراج عقیدت، کہا قوم مادر وطن کے سلامتی کے لیے جام شہادت نوش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں نئے بینچ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کا جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت اجلاس۔ اعلامیے میں کہا گیا جسٹس عائشہ مالک فوجی عدالتوں کے کیس میں پہلے فیصلہ دے چکی ہیں، جس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں 7 رکنی بینچ میں زیر سماعت تھیں۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا 7 رکنی آئینی بینچ ہی فوجی عدالتوں کے کیس میں اپیلیں سنے گا۔ سپریم کورٹ ٹھوس آئینی قانونی سوالات ہونے پر مقدمات آئینی بینچ کو بھجوا سکتی ہے۔ مقدمات کی ایک سے دوسری عدالت میں منتقلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کے ساتھ مسائل پر بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شیری رحمان، مختوم احمد محمود کمیٹی میں شامل ہیں۔ ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان نہیں،
नून लीग की हुकूमत के साथ इख्तलाफ है। नून लीग के साथ तय हुआ था कि पीएसडीपी मिलकर बनाया जाएगा, छोटे सूबों को साथ लेकर नहीं चलाया जा रहा। नून लीग जुडिशल कमीशन में 2 नुमाइंदों का वादा करके मुकर गई। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपी सेनेटर सलीम मानवीवाला ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया। पीएसी अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर के इजलास ना बुलाने की सूरत में पीपी का खुद इजलास बुलाने का इंदिया। खत में कहा गया है जब तक मुस्तकिल चेयरमैन नहीं बनता अरकान खुद चेयरमैन मुंतखब करे। नून लीग ने भी पीएसी की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा दे दिया। चौबीस नवंबर का एहतजाज पीटीआई का फरेब है। ये कैदी को छुड़ाने के लिए यलगार करने आ रहे हैं। रियासत पर हमला आवर होना बगावत होती है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ये एहतजाज नहीं, नंद और भावच की लड़ाई है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं 24 नवंबर को ये लोग रियासत के खिलाफ जंग करने आ रहे हैं। उनके साथ वही सलूक करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ करते हैं। फसाद बर्पा करने के लिए पीटीआई के हर एमपीए एमएनए को 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उनके पास प्लान ए बी है तो रियासत के पास पूरी एबीसी है। अगर पीटीआई का एहतजाज पुरअमन है तो इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाजत क्यों नहीं ली? पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान कहती हैं कि किसी भी हवाले से पुरअमन सियासी एहतजाज और इज्तिमा का इरादा नहीं रखते। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार की तैयारी में मसरूफ है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वीपीएन का गलत इस्तेमाल कराने वाले नौजवानों पर जुल्म कर रहे हैं। बीमार जहन लोगों ने अपने मफाद के लिए लोगों के हाथ में गलत चीजें दी। चाहते हैं लोगों को वीपीएन मिले। हमें पाकिस्तान के नौजवानों को एलन मस्क बनाना है। एहतजाज का मकसद एम्बुलेंस जलाना नहीं होता। वीपीएन को गैर शरई नहीं कहा, इनके बयान में टाइपिंग की गलती हुई। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं सोशल मीडिया ख्यालात और इजहार राय का मौसर जरिया है। सोशल मीडिया को तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत और फिरकावारियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का एलामिया भी जारी, कहा गया वीपीएन नाजायज नहीं, इस्तेमाल मुस्बत होना चाहिए। जदीद जराए पर महज पाबंदी आयद करना मसाइल का हल नहीं। हुकूमत नाजायज मकासद के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोकने के लिए इकदाम करे। F14 और 15 में ब्यूरोक्रेट्स और आला अदलिया के जजेस के प्लॉट से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अतर मनल्ला के फैसले को गैर आईनी और इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। तहरीरी फैसले में लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज करके नज़रसानी शुदा पॉलिसी को गैर आईनी करार दिया। ऐसा फैसला देने से कबल तमाम फरीकैन को सुनना चाहिए था। ये आईनी तौर पर नाकाबिल कबूल है। अदालतें अपना दायरा इख्तियार को वुसअत दें। अदनान सैयद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपील बहाल की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील पर फैसले की मुसद्दका नकल के बाद 90 दिन में फैसला करे। चैंपियंस ट्रॉफी किस शेड्यूल के तहत होगी? हाइब्रिड मॉडल या पूरी पाकिस्तान में? अगले 48 घंटे अहम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह दुबई पहुंच गए। एशिया कप 2025 के ब्रॉडकास्ट राइट्स का फैसला दुबई में होगा। एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत चैंपियंस ट्रॉफी से मशरूत। कराची में एटीएम रूम में पुलिस एहलकार को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अपने साथियों के साथ एटीएम मशीन में लूट मार का माहिर है। मुलजिम एटीएम रूम में शहरी को यरगमाल बनाकर कैश छीन कर फरार हो जाते थे। फरीदाबाद पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। 2 पिस्तौल और नकदी बरामद। दरियाए सिंध पर कैनाल सूबों की मर्जी से बन रही हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन कहते हैं सिंध में नून लीग का दौर वापस आएगा। नाराज दोस्तों को मनाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं। सियासी जमात कभी नहीं कहती कि मारेंगे या मरेंगे। कमर्शियल एरिया और मार्केट पूरे साल 8 बजे तक बंद होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा स्कूल बसों का बंदोबस्त न करने वाले स्कूलों को सील कर देंगे। जिस इलाके में फसलों की बाक़ियात जलाई जाए वहां के डिप्टी कमिश्नर को तब्दील किया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद तालीमी इदारे खुल गए।
علم نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کو کیوں غیر شرعی کہا؟ اگر حکومت کسی مصلحت کے تحت پابندی لگاتی ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کی گفتگو۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ مفتی تقی عثمانی نے گورنر انیشیٹو کے تحت جاری آئی ٹی پروگرام کا دورہ اور تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے ملاقات کی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پابندی ہٹانے سے متعلق وفاقی حکومت کو تجاویز دوں گا۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دوسرا روز۔ دفاعی نمائش میں واہ فیکٹری کا تیار جدید ٹیکنالوجی کا حامل خودکش ڈرون توجہ کا مرکز بن گیا۔ خودکش ڈرون 8 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ واہ فیکٹری میں بننے والا ایک اور ڈرون 20 کلومیٹر تک سرویلنس اور ایمونیشن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کراچی میں ایک اور ناکارہ طیارہ حیدرآباد منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ طیارہ 128 ویلر ٹریلر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ طیارے کو سول ایویشن ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ حیدرآباد منتقل کیا جائے گا۔ بچوں کی عالمی دن پر خیبر پختونخوا چلڈرن اسمبلی نے صوبے کے تعلیمی اداروں میں ڈیجیٹلائزیشن کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا گیا تعلیمی اداروں کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹلائز کیا جائے، اساتذہ کو بھی ڈیجیٹلائزیشن کی تربیت دی جائے، ماحولیاتی تبدیلی کو بھی تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے۔ یوکرین کا پہلی بار روس پر امریکی لانگ رینج میزائل سے حملہ۔ روس کا کہنا ہے داغے گئے 6 میزائلوں کو ہیریانسک میں گرایا گیا۔ یوکرین کا دعویٰ ہے امریکی میزائل سے روس کے اندر 110 کلومیٹر کے فاصلے پر اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد دوسرے دھماکے بھی ہوئے۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی یوکرین کو کریملین کے خلاف برطانوی راکٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ روس کی جانب سے کیف پر فضائی حملے کے خطرے کے پیش نظر امریکی سفارتخانہ بند کر دیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کی جبالیہ میں بمباری، 13 فلسطینی شہید، 80 سے زیادہ زخمی۔ صہیونی فورسز نے شمالی غزہ کا 1.5 ماہ سے محاصرہ کر رکھا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں نہ ملنے سے غزہ والے قحط کا شکار۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے آج سلامتی کونسل میں ووٹنگ ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالیوں کو رہا کرانے کے لیے نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ فلسطینیوں کو $50 لاکھ کا لالچ دے دیا۔ کہا یرغمالیوں کی رہائی میں مدد دینے والوں کو غزہ سے انخلاء کا موقع دیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان میں حملے جاری، جنوبی لبنان میں رہائشی عمارتوں پر بمباری۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 3 لبنانی فوجی شہید۔ کراچی گارڈن البیلا چوک پر رہائشی علاقے میں آنے والے بندروں کی تلاش۔ تھوڑی دیر غائب ہونے کے بعد 2 بندر پھر نمودار۔ محکمہ جنگلی حیات کی ٹیم کو دوبارہ بلا لیا گیا۔ چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے بندر چڑیا گھر سے نہیں نکلے۔ تنقید تو ہوگی، کھلاڑیوں کو پرفارمنس سے جواب دینا ہے۔ فخر زمان میچ ونر ہے، فٹ ہوا تو ضرور ترجیح دیں گے۔ پاکستان وائٹ بال ٹیم کے عبوری کوچ عاقب جاوید کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ دورہ آسٹریلیا میں T20 سیریز میں کلین سویپ پر ٹیم کا دفاع کیا۔ بولے کسی کو یقین نہیں تھا ون ڈے جیتیں گے، مستقبل میں T20 ٹیم میں تبدیلیاں دیکھیں گے۔ دورہ زمبابوے میں نئے کھلاڑیوں کو چانس دیں گے، ٹیم مشاورت سے منتخب کریں گے۔ T20 سیریز میں آسٹریلیا کے خلاف خراب پرفارمنس، پاکستانی بیٹرز کی رینکنگ میں تنزلی۔ بابر اعظم چوتھے سے 5ویں نمبر پر چلے گئے۔ کپتان محمد رضوان کی بھی 1 درجہ تنزلی، 6 نمبر پر آ گئے۔ ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں۔ ٹیم رینکنگ میں قومی ٹیم کی 7ویں پوزیشن۔ چیمپئنز ٹرافی دورہ پاکستان کے آخری مرحلے میں کراچی پہنچا دی گئی۔ 25 نومبر تک کراچی میں ہی رہے گی۔ ٹرافی کو مزار قائد کے بعد محتہ پیلس اور نیشنل بینک سٹیڈیم لے جایا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کی مختلف مقامات کے ساتھ نجی تعلیمی اداروں میں بھی نمائش ہوگی۔ اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کو دنیا سے گزرے 40 برس بیت گئے۔ ان کی شاعری نغمگی، عشق اور سیاسی افکار کا مجموعہ ہے۔ انقلابی سوچ، امن اور محبت کے جذبات، فیض کا کلام ہر دور کا عکاس ہے۔
امید تھی 30 برس ساتھ مکمل کریں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار اے آر رحمان نے علیحدگی پر دل برداشتہ پوسٹ شیئر کر دی۔ لکھا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے بوجھ سے خدا کا تخت بھی کانپ سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم بہتری تلاش کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ دل پھر پہلے کی طرح جڑ نہ سکے۔ گزشتہ روز اے آر رحمان اور اہلیہ سائرہ بانو میں علیحدگی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اے آر رحمان کی بینڈ ممبر اور گٹارسٹ مونی دے نے بھی اپنی طلاق کا اعلان کر دیا۔ پوسٹ شیئر کی کہ باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔